ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ جل شانہ نہ تو تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ ہی تمہارے اموال مال و دولت کو دیکھتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ دیکھتا ہے تمہارے اعمال کو اور تمہارے قلوب اور دل کو۔ بعض احادیث میں یہی حدیث کے جملے الفاظ کے فرق سے متعدد الفاظ کے ساتھ آئے ہیں، مفہوم تمام احادیث کے یہی ہے۔ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت فرمائی ہے کہ ایک انسان کا ہوتا ہے ظاہری عمل جس کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے، ایک ہے اس عمل کرتے ہوئے اس کے دل کے اندر نیت، سوچ یا اخلاص۔ اللہ جل شانہ ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ نیت اور خلوص کو دیکھتا ہے۔ اور آپ اگر زندگی میں غور کریں، ہماری زندگی میں بھی یہی معاملہ ہے۔ ایک شخص آپ کی بڑی خدمت کرتا ہے، بہت آپ کے پاس اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، بڑی محبت کا اظہار کرتا ہے، آپ کے دل میں اس کی بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہو کہ یہ شخص جو اتنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، اس سے اس کی ذاتی غرض موجود، یہ ذاتی غرض کی وجہ سے آپ کے پاس اتنا محبت کا اظہار کرتا ہے، جس روز آپ کو یہ معلوم ہوگا، آپ کے دل میں فطری بات ہے، اس سے جو ایک محبت کا جذبہ ہے وہ ایک دم مان پڑ جائے۔ بالکل یہی معاملہ اللہ جل شانہ کے ساتھ۔ فرق صرف یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ہمارے قلوب کو جانتا ہے، اس کو ہماری نیتوں کو اخلاص کا پتہ ہے، ہمیں دوسرے شخص کی نیت کا نہیں پتہ، لہٰذا ہم بعض اوقات دھوکہ کھا لیتے ہیں، اللہ جل شانہ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اور یہ چیز اتنی سنگین ہے، دل کے اندر سوچ میں تبدیلی اور خاص طور پر نیت کے اندر خرابی، خلوص کے اندر کمی، کہ ایک موقع پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ سے باہر تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں دجال سے بھی زیادہ ایک چیز کا خطرہ ہے۔ یعنی دجال کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ ہمیں کسی چیز سے ڈرایا ہے تو وہ دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اس دجال سے بھی زیادہ مجھے تمہارے بارے میں ایک چیز کا خدشہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ چیز ہے شرک اصغر، ریاکاری۔ یعنی ایک شخص نماز پڑھتا ہے، کوئی عبادت کرتا ہے، لیکن نماز وغیرہ اس لیے کوئی اگر دیکھنے والا اسے ہے، دیکھ رہا ہے، وہ اپنی نماز میں مزید خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، نماز کو لمبا کرتا ہے صرف اس نیت سے کہ دیکھنے والا مجھے نیک سمجھے، دیکھنے والا مجھے پارسا سمجھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شرک کا، یہ بھی شرک کی ایک کیفیت ہے، ساری بات ہے اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے عبادت میں، نیت میں، یہ اگرچہ اس کو شرک اصغر کہا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خدشہ مجھے تمہارے حوالے سے، تمہارے بارے میں دجال کے فتنے سے بھی زیادہ۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا صحابہ کی کرام کو مخاطب کر کے کہ تم حب الحزن سے پناہ مانگا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوری حب نہیں، جب کا لفظ ہے، جب الحزن سے پناہ مانگ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب الحزن کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے، الامان والحفیظ، اللہ محفوظ، جہنم میں ایک وادی ہے، اور وہ وادی ایسی ہے کہ جہنم بھی اس سے دن میں، اور بعض روایت میں تو 400 دفعہ کے الفاظ ہیں، 400 دفعہ سے زیادہ پناہ مانگ۔
جہنم بھی اس سے پناہ مانگ رہی ہے۔ وہ وادی یا وہ جہنم کا جب الحزن کنواں کیا ہے جہنم کا؟ اور آپ سے ارشاد فرمایا کہ اس وادی میں وہ لوگ جائیں گے، اللہ بچائے، کہ جو اپنے اعمال کے اندر ریاکاری کرنے والے، جو بظاہر قرآن کی تلاوت کریں گے، کثرت سے عبادت کریں گے، لیکن لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے عبادت کریں گے، وہ لوگ اس وادی کے اندر جائیں گے۔ اب جب یہ ہم اس نوعیت کی احادیث پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ایک ذہن میں ہمارے خیال آتا ہے، اسی نوعیت کا سوال یہ صحابہ کے دل میں بھی آیا، انہوں نے سوال پوچھ لیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات انسان کوئی عمل کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ کی رضا کے خاطر کرتا ہے، خلوص نیت سے کرتا ہے، لیکن لوگ اس کے عمل کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتے ہیں، اس کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں، لوگوں میں، عوام میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کی تعریف ہوتی ہے، یعنی ایک طرح سے شہرت ہوتی ہے، تو یہ چیز کیا اس میں شامل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کے لیے نقد انعام ہے، یہ نقد انعام ہے۔ جب بندے کے دل میں خود ریاکاری نہ ہو، خود دکھلاوا مقصود نہ ہو، اللہ جل شانہ کی طرف سے اگر اس کی نیک نامی کی شہرت لوگوں میں ہو جاتی ہے، اللہ جل شانہ شہرت فرما دیتا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقد انعام۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے، صحابہ اکرام اتنا ڈر گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس حوالے سے سوال ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، نہ ہم کسی پر انگلیاں اٹھائیں، فلاں ایسا، نہ، ہمیں جو اللہ جل شانہ نے محض اپنے فضل و کرم سے عبادت کی توفیق دی ہے، ہم اپنی عبادت پر بار بار ڈرتے رہیں، اپنی عبادت پہ کبھی ناز نہ ہو، خلوص کو مد نظر رکھیں۔ اگر ریاکاری کا خیال دل میں وسوسہ ڈالتا ہے شیطان، تو ہم فوری طور پر اللہ کے حضور توبہ کریں اور خلوص نیت اور اخلاص کے ساتھ عبادت کی کوشش کرتے چلے جائیں، اور اس حدیث کو سامنے رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ جل شانہ تمہاری ظاہری شکل صورت کو، ظاہری مال و دولت کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کی اور اپنے قلوب کی، یعنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔